اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن میں سے جو حصہ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث شفا ہے، باعث رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالمین ہیں ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 114 صورتوں پہ مشتمل ہے۔ یہ 114 صورتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اور ہر صورت کی اپنی فضیلت، اپنی اہمیت ہے۔ ہر سورہ مبارکہ کے اپنے معجزات ہیں، اپنے کمالات ہیں، اپنے کرشمات ہیں، اور اپنے اپنے فیض و برکات ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ ملک۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سورہ مبارکہ بہت محبوب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ ملک، سورۃ المومنون اور سورۃ الحاقہ، ان کے درمیان یعنی ان دو صورتوں کے درمیان میں یہ نازل ہوئی۔ نزولی اعتبار سے اس کی یہ ترتیب ہے، اور تدوینی اعتبار سے یعنی جو قرآن کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے سورہ ملک کا جو نمبر ہے وہ 76 ہے۔ سورہ ملک 2 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ کتنے رکوع کے اوپر؟ 2 رکوع کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کی کل صرف 30 آیات مبارکہ ہیں۔ اور اسی طرح سورہ ملک کے اندر 330 کلمات ہیں جن کو ہم لفظ کہتے ہیں، اور اسی طرح 1313 حروف ہیں۔ اور نزولی اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سورۃ المومنون اور سورۃ الحاقہ کے درمیان میں یہ نازل ہوئی، تو اس لیے مفسرین قرآن کا یہ قیاس ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اور اس میں مضامین بھی اسی نوعیت کے آئے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف ہے جو سورہ ملک کا میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ آج اس سورہ مبارکہ کے اوپر کلام کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ امت کا کثیر حصہ جو اوراد و وظائف کرنے والا ہے، بالخصوص خواتین، وہ 5 سورتہ کی صورتوں کو پڑھنے کے عادی ہیں۔ اب انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان صورتوں کی تو بہت زیادہ فضیلت جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، تو پھر ہمیں ان صورتوں سے نقصان کیوں ہو گیا ہے؟ اب مخلوق خدا کو جوں شعور آ رہا ہے، شعور اجاگر ہو رہا ہے، تو سوالات بھی جنم لے رہے ہیں کہ یہ بات چلو ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نے 5 سورتہ پڑھا، ہم یہ بات مان لیتے ہیں، یہ اقرار کر لیتے ہیں، تو کیا 5 سورتہ کی جو صورتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو 5 سورتہ کہا جاتا ہے، کیا وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ چاہے ہم نے ثواب کی نیت سے پڑھا، چاہے ہم نے دنیا طلب کرنے کی نیت سے پڑھا، تو آخر دنیا بھی تو اللہ ہی سے تو طلب کرنی ہے۔ چاہے ہم دعا کے ذریعے کریں، چاہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے کریں، چاہے اللہ کا ذکر کر کے کریں، دنیا بھی تو ہم نے اللہ ہی سے مانگنی ہے، تو وہ بھی اس کا عین حکم ہے۔ اور اگر ہم نے آخرت سے نیت سے پڑھا ہے تو تبھی اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو پھر قرآن کی تلاوت سے ہم اجڑ کیوں گئے ہیں؟ ہمیں 5 سورتہ سے نقصان کیوں ہوا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ ہم صرف 5 سورتہ سے 5 سورتہ کے اندر جو صورتیں ہیں وہ پڑھتے رہے ہیں، ہم نے آگے والا حصہ نہیں پڑھا جو بقیہ صفات ہیں۔ جس طرح میں نے اس دن آپ حضرات کو دکھایا کہ جو 5 سورتہ ہے وہ 693 صفات کے اوپر مشتمل ہے، آج کل جو بازار میں مل رہا ہے۔
تو اس میں جو صورتیں ہیں وہ تو پہلے 100 صفات کے اوپر 70-80 صفات کے اوپر ہیں، باقی تو دعائیں ہیں، اوراد و وظائف ہیں، عملیات ہیں۔ حضرت صاحب ہم نے وہ نہیں کیے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمیں 5 صورتہ سے نقصان کیوں ہو گیا ہے۔ سوال تو یہ بنتا ہے نا، سوال تو یہ بنتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم نے 5 صورتہ پڑھا، 5 صورتہ پڑھا، ہمیں نقصان کیوں ہو گیا؟ چاہے ہم نے دنیا کے لیے پڑھا، چاہے ہم نے آخرت کے لیے پڑھا، ہم نے کی تو اللہ اللہ ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ میں نے کون سا آپ کے سامنے رکھا کہ ہم نے اوراد و وظائف جو آگے ہیں وہ ہم نے نہیں کیے، ہم نے محض کیا کیا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں ہیں 5 صورتہ کے اندر، ہم نے صرف وہ پڑھی ہیں۔ اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ تلاوت سے نقصان کیوں ہو گیا ہے۔ اب پہلی بار یا پہلا ڈنگ جو ہے، یا زہر جو بھرا ہوا ہے، یا جو گمراہی ہے، یا جو غلط فہمی ہے، اس سے کہ آگے میں مزید بات کروں وہ پہلے ختم کر لیں کہ آپ نے 5 صورتہ یا زمانے میں کسی نے بھی 5 صورتہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا۔ یہ بات پتھر پہ لکیر ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا۔ اگر تلاوت کی نیت سے پڑھا ہوتا، اگر تلاوت کی نیت سے پڑھا ہوتا تو بقیہ جو 107 یا 106 یا 103 جتنی بھی صورتیں آپ پڑھتے تھے وہ آپ نکال دیں، باقی جو بچتی تھیں انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اگر آپ تلاوت ہی کرنے والے تھے تو ان کی تلاوت کیوں نہیں کرتے رہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھتے رہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں اور حسن ظن بھی رکھ لیتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت صاحب مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں نے کوئی دنیا آخرت کے لالچ کے لیے نہیں پڑھا، میں نے محض سورہ یاسین کو، سورہ ملک کو، سورہ فتح کو، سورہ سجدہ کو، سورہ مزمل کو، یا کوئی اور 2-4 جو اس میں ڈالی ہوئی ہیں، میں ان صورتوں کو 5 صورتہ سے پڑھتا رہا ہوں یا پڑھتی رہی ہوں، اس لیے کہ آسانی تھی، میں نے پاس رکھا ہوا تھا وہیں سے پڑھتے رہے ہیں۔ ہم نے اس کو دنیا کے مقاصد کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پڑھا، محض ثواب کے لیے پڑھا ہے، تلاوت کے لیے پڑھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پڑھا 5 صورتہ سے ہے، قرآن نہیں کھولا۔ چلو جی یہ بات مان لیتے ہیں۔ پہلی بات یا پہلی غلط فہمی ہم نے کیا ختم کرنی ہے کہ جب ہم نے 5 صورتہ پڑھنا شروع کیا تو ہم نے تلاوت کی نیت نہیں کی۔ پہلی غلط فہمی تو یہ ہے، اس میں کثیر طبقہ جو ہے وہ نکل جائے گا کہ ہم نے وظیفے کی نیت سے 5 صورتہ پڑھا، ہم نے تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا۔ دوسرا جو طبقہ ہے یا دوسری جو جماعت ہے جو قسم دینے کو تیار ہے کہ ہم نے وظیفے کی نیت سے نہیں پڑھا، ہمارے گھر میں تو کسی نے بھی وظیفہ کیا ہی نہیں ہے، ہمیں تو وظیفے کا علم ہی نہیں ہے، ہم نے تو محض آسانی کے لیے پاس پڑھا ہوتا تھا، ہم نے وہیں سے دیکھ کے پڑھ لیا، میری امی پڑھتی تھی میں نے بھی پڑھ لیا، میرے گھر میں ابو پڑھتے تھے، تایا پڑھتے تھے، ہم نے دیکھا دیکھی ہم نے بھی پڑھ لیا، ہمیں فلاں نے ہدیہ دیا تھا، ہم نے کہا چلو اس کے اندر صورتیں ہیں، ہم نے بھی پڑھ لی اور ہم نے ان کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلوں نے اس 5 صورتہ کو وظیفہ یا ان صورتوں کو وظیفہ بنا کے پڑھا، ٹھیک ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا۔ دوسروں نے تلاوت کی نیت سے پڑھا، ہم مان لیتے ہیں بات، جب روزانہ پڑھا تو یہ وظیفہ بن گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر جتنا کلام ابھی تک میں نے کر دیا ہے، اگر اتنی ہی سمجھ آ جائے، سابقہ میرے بیانات سنے ہوں تو اندر ملامت ضرور آئے گی۔ جو کل میں نے بات کہی بیان کے اندر، شبان کے حوالے سے جو بیان کیا، تو میں نے ایک فکرہ بولا تھا کہ ہمیں اللہ کہاں سے ملا ہے، اللہ کہاں سے ملا ہے؟ تو آپ حضرات نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا تعارف در مصطفیٰ سے ملا ہے، ہمیں اللہ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ ایک فکرہ اپنے اندر اتار لیں، کیوں؟ اب آپ نے اپنے علاقوں میں کام کرنا ہے تو کوئی آپ سے علمی اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بحث مباحثہ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر میں نے کیا آپ کی تربیت کی ہے کہ ہم نے ابو جہل کی ذریت بن کے مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے حضور کے غلام بن کے مقابلہ کرنا ہے کہ دلیل کا جواب دلیل ہوگا، دلیل کا جواب دلیل ہوگا، دلیل کا جواب
جہالت نہیں ہوگا کہ میں نہیں مانتا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اب ابو جہل کی ضروریت نہیں ہے، یعنی ہم جہالت کے جو پٹارے ہیں ان سے الحمدللہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ کا تعارف کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہمیں توحید کہاں سے ملی ہے؟ در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو کل میں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کا یقین، ایمان، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ در مصطفیٰ سے ملا ہے تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو در مصطفیٰ سے ملے اور طریقہ میرا چلے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی توحید جو ہے وہ در مصطفیٰ سے ملے، طریقہ میرا چلے یا میرے کسی بزرگ کا چلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے اللہ ملا ہے اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی وہیں سے ملے گا۔ ہم نے اللہ تو لے لیا یا اللہ کا تعارف تو لے لیا یا اللہ کی محبت تو لے لی یا ایمان تو لے لیا در مصطفیٰ سے، آگے اللہ اللہ کرنے کا طریقہ اپنا ایجاد کر لیا، پھر اللہ نے ہمیں گھیر کے ایسا مارا، حالات ایسے ہمارے اوپر آئے کہ نہ ہم ادھر کے رہ گئے اور نہ ہم ادھر کے رہ گئے۔ وہی قرآن جو باعث شفا ہے، جو باعث رحمت ہے، وہ ہمارے لیے باعث شفا نہ رہ گیا، باعث رحمت نہ رہ گیا۔ اس کے جلال نے ہماری دنیا کو اجاڑ کے رکھ دیا اور ہمیں معلوم بھی نہ ہوا کہ ہم اجڑتے کیوں جا رہے ہیں۔ ہم یہی روتے رہے کہ نظر لگ گئی ہے، ہم یہی روتے رہے کہ جادو کا وار چل گیا ہے، ہم یہی روتے رہے کہ کسی نے پھر ہمارے اوپر کالا علم کر دیا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہ ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غلطی کہاں ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ اللہ کرنا سیکھا نہ، ہم نے اللہ لے لیا، اللہ کا تعارف لے لیا، توحید لے لی، ایمان لے لیا در مصطفیٰ سے، لیکن اللہ اللہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ در مصطفیٰ سے نہ لیا۔ ہم بکاری بن کے، سائل بن کے آمنہ کے لال کے در پہ گئے ہی نہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کا تو بتا دیا، ایمان تو ہمیں مل گیا، ہمیں اب یہ بتائیں کہ اللہ اللہ کرنی کیسے ہے۔ اب اللہ والو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جاتے تو آپ کی یہ تربیت ہوتی کہ اگر اللہ اللہ کرنی ہے ایمان لانے کے بعد تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا، کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا جو ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھائے گا۔ جبکہ ہمارا ذہن یہ بنا دیا گیا محنت کر کر کے کرنا اللہ کا ذکر ہے تو اجازت کس بات کی، کرنا اللہ کا ذکر ہے تو اجازت کس بات کی۔ ان پیروں نے تو ڈکونسلا بنایا ہوا ہے، پیسے کمانے کا طریقہ بنایا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرو ہمارے سے پوچھ کے کرو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ اللہ اللہ کیسے کرنی ہے؟ بس قرآن ہے، کھولو اور پڑھو، تصویر سامنے پڑی ہے، اللہ کا ذکر ہے، کرو۔ تو یہ اللہ والو ہمارا ذہن بن گیا۔ پھر یہ جس طرح میں نے جس لہجے کے اندر میں بولا ہوں، پھر اس متکبرانہ لہجے کے اندر اولیاء اللہ کو اور ان کے غلاموں کو جو ہے وہ کوسنے دیے گئے کہ یہ جہالت کی جو ہے وہ فیکٹریاں ہیں، انہیں خود معلوم نہیں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی اجازت دینے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں تعداد مقرر کرنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں طریقے بتانے والے؟ جب اللہ کے نبی نے بس بتا دیا اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، بس کرتے جاؤ۔ تو اللہ نے جب یہ سوچ پروان چڑھائی گئی تو عوام و ناس کا اعتقاد یقین بن گیا کہ بس جس چیز سے نفع ہوتا ہے بس وہ پڑھنا شروع کر دو، جس چیز سے نفع ہوتا ہے پڑھنا شروع کر دو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ اس صورت کی یہ فضیلت آئی ہے، اس صورت کی یہ فضیلت آئی ہے، اس صورت کی حدیث پاک کے اندر یہ فضیلت آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نفع آیا ہے۔ تو جس چیز کا نفع آیا ہے بس پڑھو، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، طریقہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے یہ بتائیں کھجور سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولتے رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ کھجور سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زیتون کے تیل سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تل جو ہوتے ہیں، تلوں سے کالے ہوں سفید ہوں، تلوں سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں دیں، چلو دیسی گھی ڈال لیتے ہیں۔ دیسی گھی سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ کیا ہم سب یہ استعمال کر سکتے ہیں؟
ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جس چیز سے نفع ہوتا ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ پوچھنے کی کون سی بات ہے؟ ہم کیوں پیروں کے پاس جائیں، اولیاء اللہ کے پاس جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے پاس جائیں؟ کیا پوچھنے کے لیے چلے جائیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم نے آمنہ کے لال کا کلمہ نہیں پڑھا؟ ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ ان کی اجازت لینے کے لیے ہم ان کے پاس کیا لینے کے لیے چلے جائیں؟ تو میں نے ایک سوال کیا، آپ کے شکلیں اتر گئیں، آپ کے چہرے اتر گئے کہ بھائی زیتون کا نفع ہے، دیسی گھی کا نفع ہے، کھجور کا نفع ہے، تلوں کا نفع ہے، تو کیا یہ چیزیں ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہر ایک کو یہ موافق نہیں آئیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جو اس کا ماہر ہے، جو اس کا ماہر ہے، جو غذاؤں کا ماہر ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کا مزاج کیا ہے، بادی ہے، آپ کو یہ چیز موافق آئے گی۔ آپ کا مزاج کیا ہے؟ بادی ہے، آپ کو یہ چیز موافق آئے گی۔ آپ کا مزاج فلاں ہے، آپ کو یہ چیز موافق آئے گی۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ نے دیسی گھی استعمال نہیں کرنا، آپ نے کھجور زیتون کا تیل استعمال نہیں کرنا، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ آپ ہارٹ کے مریض ہیں تو آپ نے دیسی گھی استعمال نہیں کرنا، آپ نے محض آئل استعمال کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں کون بتا رہا ہے؟ جو جسم کا طبیب ہے، جو جسم کا ڈاکٹر ہے۔ تو یہ جو انسان ہے یہ دو عناصر کا مرکب ہے، ایک ہے بدن یعنی جسم اور دوسرا ہے روح۔ اگر بدن کی بیماریوں کا کوئی ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، تو روح کی بیماریوں کا یا روح کا علاج معالجہ کرنے والا کوئی معالج نہیں ہے، کوئی معالج نہیں ہے۔ تو اللہ جیسے ہم بدن کی خوراک جو ہے اپنے طبیب سے، اپنے معالج سے، اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے استعمال کرتے ہیں کہ میرے یہ حالات ہیں، اس طرح کی میری طبیعت ہے، شوگر میری اتنی رہتی ہے، بلڈ پریشر میرا اتنا رہتا ہے، کولیسٹرول میرا اتنا رہتا ہے، تو میرے لیے کون سی چیز جو ہے وہ نفع بخش ہوگی۔ پھر ہمارا طبیب، ہمارا معالج ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیز کھاؤ، اتنی کھاؤ اور اتنی نہ کھاؤ، اور اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ باقی زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ بے نہیں اللہ والو، اگر روحانی معاملات میں ہم اولیاء اللہ سے پوچھ کے چلتے، مشائخ سے پوچھ کے چلتے، تو مشائخ ہماری روح کا تجزیہ کرتے ہوئے، روح کو دیکھتے ہوئے ہمیں تجویز کرتے کہ آپ کو یہ ذکر جو ہے وہ نفع دے گا، اور اگر آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، آپ کی رغبت ادھر ہے، تو اس کو اس طرح کرو گے تو یہ نفع ہوگا، وگرنہ نفع نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو۔ جاگ طریقت ایک چھوٹی سی بات ہے، کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا۔ ہمارا سلسلہ قادریہ کی پوری بنیاد ہی اس کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرو۔ اب مجھے یہ صرف یہ بتا دو، اللہ کرنا کس کو نہیں آتا؟ اللہ کرنا کس کو نہیں آتا؟ جو بچہ 2 سال کا بھی ہے، ابھی اس نے ماما بابا کہنا بھی شروع کیا ہے، تو الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم شروع میں کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو پہلا جو لفظ سکھایا جائے یا کلمہ سکھایا جائے وہ اس میں ذات ہو اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم بار بار بچوں کو کہتے ہیں بیٹے کہو اللہ اللہ اللہ، ہم سکھاتے ہیں۔ تو یوں آپ کہہ لیں کہ 2 سال کا بچہ ہے، اسے بھی اللہ کہنا آ جاتا ہے۔ اب اندر سوال آتا ہے نا، بھئی اللہ تو کہنا آتا ہے، تو ہن پوچھن کیوں ٹور پئیے؟ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اللہ بولو یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب سلطان باہو رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر، یہ تجھے اللہ سے جوڑ دے گا۔ یہ بات 2 سال کے بچے کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، ہمارا جو تعلق مع اللہ ہے وہ اللہ سے مضبوط ہوتا جائے۔ اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہے نہیں ہے نا؟ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے، تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پوچھ کے کریں، ہاں پھر اگلی بات سنو اور پوری بات سنو۔ پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ رات کے آخری پہر نفع دیتا ہے۔ اب یہ بات کون بتائے گا؟ جو اللہ کا ذکر رات کے آخری پہر تہجد کے وقت نفع دیتا ہے،
وہ عشاء کے وقت نفع نہیں دیتا. جو عشاء کے وقت نفع دیتا ہے وہ دن میں نفع نہیں دیتا. جو دن میں نفع دیتا ہے وہ صبح علل صبح وہ نفع نہیں دیتا. جوں جوں رات پڑتی جائے گی اللہ کا ذکر نفع دیتا جائے گا، یعنی اس کا نفع بڑھتا جائے گا. جوں جوں برکت والی گھڑیاں قریب آتی جائیں گی، یعنی رات کا آخری پہر قریب آتا جائے گا، وہ جو محنت آپ نے 10-11 بجے کی، 12 بجے کی، 1 بجے کی، عصر کے بعد کی، اس محنت کا 10واں حصہ بھی آپ رات کے آخری پہر میں کریں گے. جو اللہ کا ذکر آپ کو اس وقت جس مقام پہ پہنچا دے گا، دن کا کیا ہوا ذکر ساری زندگی کا بھی تمہیں اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتا. اب یہ تجربہ اور مشاہدہ کن کا ہے؟ اولیاء اللہ کا. کمائی کن کی ہے؟ اولیاء اللہ کی. ہم زندگیاں برباد کر کے واللہ عالم یہ بات سیکھیں یا نہ سیکھیں، وہ باتیں ہمیں بتا گئے ہیں. اگر سلسلہ قادریہ کا ذکر کرنا ہے اللہ تو رات کے آخری پیر اللہ کی ضربیں لگاؤ گے تو اللہ کا ذکر تمہیں اس مقام پہ پہنچا دے گا کہ جس کا تم دن کے وقت تصور بھی نہیں کر سکتے. اب اس کی وہ دلیل دیتے ہیں. کہنا فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے بندے تمام مخلوق سے لا تعلق ہو کے اپنے رب کے نام کا ذکر کر، ہر ایک سے لا تعلق ہو گئے. تو اللہ جب دن کے وقت آپ ذکر کرو گے، ہماری مائیں بہنیں ہیں، خواتین ہیں، گھر میں کئی کام، کئی جھنجھڑ، مرد حضرات ہیں، کئی جھنجھڑ. آج کے دور میں موبائل ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، ٹی وی ہمارے سامنے ہوتا ہے، دھیان کہیں کا کہیں ہوتا ہے. اب جو رب تقاضا کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے توڑ، میرے سے جوڑ. تو دن کے وقت ہم سب کیسے توڑ لیں؟ کبھی اذان آ رہی ہے، کبھی جماعت کا وقت ہے، کبھی وضو کا تقاضا ہے، کبھی سونے کا تقاضا ہے، کبھی کھانے کا تقاضا ہے، کبھی کسی کی ملاقات ہے اس کا تقاضا ہے، کبھی کمانے کا تقاضا ہے، کبھی تھکاوٹ کا تقاضا ہے. کئی مسائل ہمارے ساتھ دن میں ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، نہ نیند کا تقاضا ہے، نہ ملاقات کا تقاضا ہے، نہ کھانے پینے کا تقاضا ہے، کوئی بیمار ہے نہ اس کی دوائی کھانے کا کوئی تقاضا ہے، کوئی وقت ہے، تو آپ سارے کاموں سے فارغ ہو. جب آپ اللہ کا ذکر اس وقت کرو گے جو اس وقت نفع ہوگا، وہ کسی اور گھڑی میں نفع نہیں ہو سکتا. اب یہ بات پنج صورتہ والوں کو پتا ہے، یہ بات پنج صورتہ والوں کو پتا ہے. اللہ جس طرح ذکر محض اللہ کرنا، اب کوئی اللہ کا ذکر دن کے وقت کرتا رہے تو کل وہ یہ کہے جی میں تو 20 سال سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے تو کوئی نفع نہیں ہوا. بھائی جیسے طریقہ ہے تو نے طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے، تجھے نفع کیسے ہو جائے؟ بے نہیں. آج پنج صورتہ والے کہتے ہیں ہم نے اتنے سال پنج صورتہ پڑھا، ہمیں نفع نہیں ہوا. بھائی تمہیں پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا، تمہیں نفع کیسے ہو جاتا؟ تمہیں نفع کیسے ہو جاتا؟ اگلی بات، شیخ اگر ہم اللہ کا ذکر رات کے آخری پہر کریں تو نفع ہوتا ہے، دن کے وقت کریں تو نفع کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگلی بات بھی سن لو. جب اللہ کا ذکر کرو تو کسی ویرانے میں بیٹھ کے کرو. جاگتے رہے گا، کہاں کرو؟ ویرانے میں بیٹھ کے کرو، کھلی جگہ پہ بیٹھ کے کرو، ننگے آسمان کو، یعنی اوپر کوئی چھت نہ ہو ادھر کرو. کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، کسی چھت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرنا. ویرانے میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وہاں پہ جا کے اللہ کی ضربیں لگاؤ. شیخ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہاں جا کے کیوں کریں؟ اپنے بیڈ روم میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی بیوی کی بغل میں لیٹ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ رب تو فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ کا ذکر لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، چلتے پھرتے، ہر حال کے اندر کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ بولو جب آپ اللہ کے ذکر کی تکرار کرو گے، یعنی اللہ اسم ذات کی، تو جو اس کے انوار و تجلیات گریں گے، تو ذکر کرنے والا ہے، تو کسی حد تک ان کو برداشت کر جائے گا. جو تیرا ماحول ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہوگا، وہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا. اسی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کا ذکر بند کمروں میں کرو گے ان میں دراڑیں پڑ جائیں گی. جب تم اللہ کا ذکر غافلین کے درمیان میں بیٹھ کر کرو گے رشتوں کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی. تو شافی نے امت کو یہی تو سمجھایا ہے
کہ بدتفاقی آئے گی، نافرمانی آئے گی، جو ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ہیں وہ جدا ہو جائیں گے، اور جو 5 سورتاں پڑھنے والی ہے وہ کہے گی پتہ نہیں اینا نو کی ہوئی جاندہ ہے، مینوں تو کچھ نہیں ہوندہ۔ بھائی تو پڑھ رہی ہے، تو محنت کر رہی ہے، تو ریاضت کر رہی ہے، تو جذب کر رہی ہے، تیری تو جو روح ہے وہ متحمل ہو رہی ہے، برداشت کر رہی ہے۔ جو آس پاس والے ہیں وہ تو غافلین ہیں، وہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تیری زمین تو بنی ہوئی ہے، بارش ہو رہی ہے، تیری زمین جو ہے وہ جذب کر رہی ہے، تو جو بنجر ہیں پتھر کے اوپر، ٹیلے کے اوپر، چٹان کے اوپر جو بارش گرے گی وہ جذب کرے گی، وہ پانی بہہ جائے گا۔ تو جب پانی وہ بہہ جائے گا، جو بہا ہوا پانی ہے وہ نفع دے گا یا نقصان؟ وہ نقصان دے گا۔ تو جو زمین جو ہے پانی جذب کر جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس سے ہریالی آئے گی، فصلیں آئیں گی، باغات آئیں گے، پھل لگیں گے، سبزیاں لگیں گی، اناج ہوگا، جس کا وہ کھیت ہے اس کو بھی نفع ہے اور دوسری مخلوق خدا کو بھی اس کا نفع ہوگا۔ تو اللہ علیہ سلطان محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جب ذکر کرو اللہ کا تو رات کے آخری پہر بھی کرو۔ اللہ کا ذکر تیرے مقامات کو طے کروائے گا۔ دن میں تو اللہ کا ذکر کرے گا تو محض یہ تجھے چغلی سے بچائے گا، تجھے نفع کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ تو 20 سال بھی کرتا رہے، تجھے نفع 5 سورتہ والوں کی طرح رتی برابر بھی نہیں ہونا۔ آخر تو نے کل کہنا ہے کہ میں نے اتنے سال ذکر کیا فلاں پیر کے ساتھ نسبت قائم کر کے مجھے نفع کیوں نہیں ہوا؟ بھائی تیری گھڑی وہ نہیں تھی، تیرا طریقہ وہ والا نہیں تھا جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ ایک مثال ہو، اب اللہ کا ذکر کھلی جگہ پہ کرنا ہے، اوپر چھت نہ ہو، درخت وغیرہ نہ ہو، ہرے بھرے کھیت نہ ہو، ویران جگہ ہو، کوئی مسجد کا سین ہے کھلا وہ ہے، گھر کا ڈیرا ہے اس کا سین ہے کھلا ہے، گھر کی چھت ہے آج کل کے دور میں وہ ہے، یا پھر کوئی ویرانہ ہو تو وہاں کرو تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا اور تیزی کے ساتھ آپ کو نفع ہوگا، آپ کی منازل جو ہے وہ طے ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ کا ایک نام ہے یا جبارو یا قہارو، یہ 2 نام جوڑ کے جو ہم ذکر کرتے ہیں ایک عمل ہے۔ اب یہ جو یا جبارو یا قہارو کا ذکر ہے، جاگتے رہیے گا، یا جبارو یا قہارو کا یہ جو ذکر ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تمہیں پانی کے اندر کھڑے ہونا پڑے گا۔ پانی میں کھڑے ہوئے بغیر جب تو یہ ذکر کرے گا، یہ ذکر تجھے برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ دونوں اسماء الحسنہ، یہ دونوں اسم پاک کا تعلق جلال کے ساتھ ہے، نسبت جلال کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو جلالی اسم پاک کہا جاتا ہے۔ یہ یا جبارو یا قہارو کا ذکر جس گھر کے اندر ہوگا، کرنے والے کو ثواب تو ملتا رہے گا، دنیا ایسے برباد ہو جائے گی کہ نام و نشان مٹ جائے گا، قتل و غارت پہ گھر والے آ جائیں گے، اولاد ایسی نافرمان ہو جائے گی، نشئی بن جائے گی، قاتل بن جائے گی، بدماش لچے لفنگے بن جائیں گے، اگر چھوٹی عمر کے بچے ہیں معذور ہو جائیں گے، اگر معذور نہیں ہوئے تو وہ نشے پہ لگ جائیں گے، تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جاہل رہ جائیں گے، سارا گھر بار اجڑ جائے گا۔ کاروبار کی جگہ پہ فیکٹری ہے، صنعت ہے، کوئی کھیتی باڑی ہے، وہاں پہ تو یا جبارو یا قہارو کا ذکر کرے گا، تو لقمے لقمے کے لیے محتاج ہو جائے گا۔ اور وہ بدبخت ہے جس نے یہ امت کو وظیفہ بنا کے دیا کہ ایک رات کا عمل ہے، آپ اس کو ایک رات پڑھو اگلے دن کام ہو جائے گا۔ امت اسی طرح لیلے کی طرح اس کے ساتھ لگ گئی، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، گھروں کے گھر برباد ہو گئے۔ آیت کریمہ کا ذکر ہے جب تک کنویں کے اندر نہیں کرو گے، جب تک نہر دریا سمندر کے اندر کھڑے ہو کے نہیں کرو گے، آیت کریمہ تجھے لیرو لیر کر کے رکھ دے گا۔ شافی نے 2023 میں جب راز کھولے ہیں، اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی ایک بندہ دو جس نے شہر کے اندر یا جبارو یا قہارو پڑھا ہو، مجھے ایک بندہ دو کہ جس نے 5 سورتہ شہر کے اندر شرائط کے بغیر پڑھا ہو، مجھے ایک بندہ دو جس نے آیت کریمہ شرائط کے بغیر 1.25 لاکھ پڑھا ہو اور وہ بن گیا ہو۔ میں تمہیں لاکھوں لوگ دیتا ہوں جو اجڑ گئے ہیں، کیوں؟ شرائط پوری نہیں کی۔ اب یا جبارو یا قہارو یا آیت کریمہ ہے، اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ دریا ہو، نہر ہو، کوئی کھالا ہو، اس کے اندر کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ یہ رات کو پڑھنا ہے، دن کو نہیں پڑھنا۔ یہ رات کو پڑھنا ہے، دن کو نہیں پڑھنا۔ جتنی رات دیر کرتے جاؤ گے اتنا تمہیں نفع ہوگا، اتنے تم اثر بد سے بچتے جاؤ گے۔
اتنی اس کی تاثیر جو جلال کی ہے وہ کم ہوتی جائے گی. مجھے بتاؤ یہ میں نے ابھی پہلی بات کی ہے، یہ کون پوری کرے گا آج کے دور میں؟ بس ہو گئی. اپنے پیروں کا مقام بھی سمجھ آ گیا، یہ کیسے مقام قطبیت پہ یا مقام ابدال کے اوپر یا قیوم زماں ہے، یہ کس مقام کے اوپر ہے. ان کی بھی اوقات آپ کے سامنے آ گئی کہ جن کو خود ہی نہیں پتا انہوں نے اللہ کے ذکر کو یا وظائف کو یا صورتوں کو مونگ پھلی کی طرح، ریوڑیوں کی طرح امت میں بانٹا اور امت کو برباد کر کے رکھ دیا. میں نے کتنے بیانات کے اندر کہا ہے، اگر آپ لوگ نہیں سمجھ آ رہی اپنے بڑوں سے جا کے پوچھئے گا. ہر علاقے کے اندر، کہاں؟ ہر علاقے کے اندر آپ کو آپ کے دادا دادی، نانا نانی یا والد صاحب یا آپ خود بھی جو بڑی عمر کے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے، ہر علاقے کے اندر آپ کو ایک آدھ بزرگ کا قصہ یا کہانی یا واقعہ ملے گا یا معلومات ملے گی کہ وہ فلاں دریا کے کنارے یا فلاں دریا میں کھڑے ہو کر ذکر کرتے تھے، فلاں ولی اللہ تھے وہ فلاں نہر میں کھڑے ہو کر ذکر کرتے، فلاں ولی اللہ تھے ہمارے علاقے میں وہ سمندر پہ جا کے ذکر کرتے تھے. کہ انہوں نے کر رہے ہیں جگہ نہیں سی ہے. تو جو ہے بیوی کے ساتھ لیٹ کے کر سکتا ہے، ٹی وی سامنے لگا کے کر سکتا ہے، ہاتھ میں موبائل پکڑ کے دوسری ہاتھ میں تسبیح پڑھ کے کر سکتا ہے، وہ نہیں ہے کر سکتے تھے. یا ان کے لیے کل شرائط تھیں، تو زیادہ اللہ کو محبوب ہو گیا ہے، تیرے لیے شرائط نہیں ہے. اللہ وہ تمام بزرگان جنہوں نے نہروں پہ، دریاؤں پہ جا کے ذکر کیا، ویرانوں میں، جنگلوں میں جا کے ذکر کیا، وہ ذکر جلالی تھا، نفی اثبات تھا، لا الہ الا اللہ. وہ اذکار جن کے اندر لا الہ الا اللہ آتا ہے، یا وہ اسماء الحسنی جو جلالی تھے، جو جس کا ذکر تھا جلالی، پھر اس نے شرائط کے ساتھ کیا. یہ جتنی بات میں نے کہی ہے، اگر مثال کے طور پہ مجھے کوئی کہتا ہے حضرت صاحب آیت کریمہ کا عمل بتائیں کیسے کرنا ہے، تو میں نے تو ابتدائی یہاں سے کرنی ہے. یہ کتنے سنیں گے اور کتنے کریں گے؟ جواب ہی سمجھیے. تو آج لوگوں نے لاکھوں اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور لاکھوں کے لاکھوں ہی پھر اجڑے بھی ہیں. وقتی اگر کسی کا کام ہوا بھی ہے تو میں کیا کہتا ہوں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. کام کے بعد جو تیرا کام ہوا ہے وہ ہمارا موضوع ہے، کہ پڑھنے کے بعد اب قیامت تک تو وظائف سے نہیں نکل سکتا. اب تیرا ہر کام وظیفے سے ہوگا اور آخر کا رجت ہو جائے گی، اور ایسی رجت ہوگی اس میں جلالی کی کہ پھر تجھے کوئی نکال لینا بھی چاہے تو تجھے نکال نہیں سکے گا. اور لوگوں نے کیا بیچا ہے؟ چورن کیا بیچا ہے؟ ایک رات کا عمل. ایک رات کا عمل کتنی آسان بات لگ رہی ہے. اب مجھے بتاؤ میرا چورن، میری پھکی کون لے گا؟ جو میں بیچ رہا ہوں سودا میرا کون لے گا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے 2-3 منٹ کے اندر بات سمجھا رہا ہے، ایک رات میں پڑھو پھٹے لگ جاؤ گے، پار لگ جاؤ گے. وہ تو کہہ رہا ہے پار لگ جاؤ، تو میں کہہ رہا ہوں نا پھٹے لگ جاؤ گے، تو پار لگ جاؤ گے. اللہ والے وہ 2 منٹ میں تمہیں پار لگا رہا ہے، میں ابتدائی میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. تو بتاؤ میرا سودا کون خریدے گا؟ میرا سودا کون خریدے گا؟ تو امت اللہ والو یوں برباد کی گئی ہے، اس کی ذہن سازی ہو گئی ہے. اب دیکھو آیت کریمہ ہے، یا جبارو یا قہارو ہے، یا نفی اثبات ہے. جو ہی نفی اثبات شروع ہوگا، یا کسی بزرگ کا اسم اعظم آیت کریمہ ہے، یا کسی بزرگ کا اسم اعظم یا جبارو یا قہارو، یا اس کا مرشد اس کو ریاضت کروا رہا ہے، یا کسی نے ریاضت کرنی ہے، تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ پانی کا ہونا ضروری ہے. آپ نے پانی میں کھڑے ہو کے کرنا ہے تاکہ جو رب کا جلال اترے وہ ویرانے کے اندر، نہر اور دریا سمندر پہ اوپر گرے، وہاں کی مخلوق کو جو تکلیف ہو وہ ہو، انسانوں کی زندگیاں برباد نہ ہو. یہ ہے اس کے اندر راز. اس کے اندر راز کیا ہے؟ یہ دوسرا کیا ہے؟ جب آپ نے جلالی اذکار کر رہے ہیں، جس طرح نفی اثبات ہو گیا، آیت کریمہ ہو گیا، یا جبارو یا قہارو ہو گیا، پہلی شرط کیا لگے گی؟ حصار کے بغیر نہیں ہوگا. تو امت کو تو 2023 سے پہلے یہی معلوم نہیں تھا حصار کیا ہوتا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ پانی کا ہونا. جب ذکر شروع کرنے لگے گا تو دوسری شرط کیا ہے؟ حصار کا ہونا. تو کسی نے حصار کیا؟ یہ تو میں بتا رہا ہوں گھر بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے سٹار پلس بھی دیکھ رہے ہیں، HBO بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، اور موبائل پہ بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو ہو رہا ہے. تو پھر اجڑنا نہیں تھا، اللہ کا قہر نہیں اترنا تھا، تو اور کیا ہونا تھا؟ اور کیا ہونا تھا؟ اسی طرح 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھایا، وہ ایک قسم کا شو کیا، شو کا اہتمام کیا. وہ کوئی محفل نہیں ہے، وہ ایک شو تھا، ڈریس شو تھا.
کہ اپنے کپڑے دکھائے، اپنا آپ دکھایا، اہتمام کیا، اگربتیاں جلائیں، سارا اہتمام کر کے 1.25 لاکھ پڑھ کے تو کتے تے میں کتے. تو جو میں کہتا ہوں کہ جب اتنا ذکر ہوا، اتنا اس گھر کے اندر جلال اللہ کا اترا، جو رحمان کے فرشتے تھے، جب ذکر ختم ہوا تو وہ تو چلے گئے واپس، تو جڑے پرونے آئے نہیں یہ ان قیامت تک واپس نہیں جان دے. تو پھر جس گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ ایک بار آیت کریمہ پڑھا گیا ہے، اس گھر سے پھر وظیفے نہیں نکلے، پھر وہ گھر اجڑا ہے. اور ان کی کہانیاں آپ آئے دن لوگوں سے سنتے ہیں. جو آج پہلی بار سن رہے ہیں، اگر ان کو شوق ہے سننے کا، وہ درد چینل پہ جا کے سن لے یا تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جا کے سن لیں. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات کیا ہے؟ جو ہی جلالی اذکار کرو گے تو پہلی شرط، اگر مرشد کامل ہوگا، ولی اللہ ہوگا، تو وہ کیا لگائے گا کہ آج کے بعد گوشت نہیں کھانا، آج کے بعد انڈا نہیں کھانا، آج کے بعد مچھلی نہیں کھانی، آج کے بعد تیل کی تلی ہوئی چیزیں، مسالے والی چیزیں نہیں کھانی، آج کے بعد بیوی کے پاس نہیں جانا. حضرت صاحب السلام علیکم، جواب ہی سمجھیے. تو انو سبسکرائبر بڑھے تو سانو چینل بڑھے، تو انو مرید بڑھے تو سانو پیر بڑھے، سانو وہی کافی ہے کرا تعالی. یعنی جو آپ بتائے جا رہے ہیں یہ تو جواب ہی سمجھیے. یہ مطلب ہے یہ اللہ نو پکار نہیں سکتے. بھائی کیوں نہیں پکار سکتے؟ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو قربانی دو. اللہ قربانی ہی تو مانگتا ہے، اللہ ذکر تو مانگتا ہی نہیں ہے. کیا تیرے میرے ذکر کرنے سے اللہ کا مقام بڑھ جانا ہے؟ اللہ کہتا نہیں، قربانی لے کر آ، ثابت کر کہ تجھے واقعی میرے سے پیار ہے. میری خاطر اپنی مرغوب غذائیں چھوڑ، میری خاطر اپنی جوان بیوی سے علیحدگی اختیار کر، بیوی کے پاس نہیں جانا. تجھے نیند پیاری ہے، میری محبت میں نیند چھوڑ. تجھے اپنا گھر شہر پیارا ہے، میری محبت میں چھوڑ کے دریا پہ آ جا، وہاں ملاقات ہوگی. اللہ جذبے دیکھتا ہے، جذبے دیکھتا ہے. اور ہم نے کیا کہا؟ حضرت صاحب نے کہا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو تو کڑی دا بیاہ ہو جائے گا. پتہ چلیا 1.25 لاکھ جب کوئی ہویا نہیں سی، ابھی 70 تک پہنچے تو کڑی کروں پاج گئی. اچھا اگر وہ بیٹی کے لیے پڑھا تھا تو پتہ چلا وہ اس کا جلال پڑا اولاد کے اوپر، اور منڈا کسی دی کاٹ کے لے گیا. یہ ملا ہے ان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ کھلواڑ کر کے. اور اس کا قصور جو ہے وہ ہمارے پیشواؤں کا پہلے نمبر پہ، اس کے بعد عوام کا ہے کہ عوام ان کے پاس گئی جنہوں نے شارٹ کٹ بتائے، جنہوں نے شارٹ کٹ. میں نے صرف جلالی اذکار کی 3-4 باتیں بتائی ہیں تو آپ کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ پیلا پڑ گیا، فک ہو گیا کہ حضرت صاحب جواب ہی سمجھیے یہ تو اتنے مشکل کام ہے، یہ ہونے والا نہیں. اللہ والو، اگر ذکر اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، اللہ کو منانا، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت پانا اتنا آسان ہوتا تو گھر گھر کے اندر بابا فرید پیدا ہوتا، گھر گھر کے اندر سید علی حجویری پیدا ہوتے، گھر گھر کے اندر غوث پاک پیدا ہوتے. یہی سمجھا رہے ہیں کہ عوام اتنا کرے جتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اور 7 طریقہ علماء سے پوچھے، مشائخ سے پوچھے، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح اذکار کے طریقہ کار ہیں، ایسے ہی جب آپ کسی صورت کو ذکر بنا لو گے تو تمام عملیات کی شرائط لاگو ہوں گی. اب پہلا طبقہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت صاحب ہم نے تو آخرت کے لیے پڑھا، ہم نے تو ثواب کے لیے پڑھا، تو قرآن سے کیا نقصان ہو گیا؟ تو میں نے کیا جواب دیا ہے؟ تو نے قرآن لیا در مصطفیٰ سے، قرآن پڑھنے کا طریقہ در مصطفیٰ سے نہیں لیا. غلطی ہو گئی. ایک کہتے ہیں کہ ہم نے تو محض تلاوت کی نیت سے پڑھا، ہمارا کوئی دنیا آخرت کا کوئی مقصد کسی کو نقصان پہنچانا، نفع پہنچانا نہیں تھا. ان کو میں نے کیا جواب دیا ہے کہ جب ایک ہی سورت کو بار بار پڑھا گیا تو وہ بن گیا وظیفہ. تو جب وظیفہ بن گیا تو وظیفے کی شرائط لاگو ہو کر رہیں گی. اب ہم آج بات کو مختصر کریں گے کہ امت کو جو 5 صورتوں کے اندر صورتیں ہیں نقصان کیوں ہوا. تو ان میں سے میں ایک صورت کو کھولنے کی کوشش کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں 5 صورتوں سے نقصان کیوں ہوا ہے. آخر پہ جا کے میں نے سوال کرنا ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کا طریقہ سورہ ملک پڑھنے کا یہ تھا؟ کیا تم نے ایسے پڑھی ہے؟ اگر ایسے پڑھی ہے تب بھی آپ نے جواب دینا ہے، اگر اپنے طریقے سے پڑھی ہے تو تب بھی جواب دینا ہے. انشاءاللہ تشخیص آپ کی ہو جائے گی کہ اگر ہمیں نفع ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اور اگر ہمیں نقصان ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے خود طے کر رہی ہیں. میں آپ سے آخر میں سوال کروں گا.
سورہ ملک کا جو مختصر سا تعارف ہے وہ تو آپ کو معلوم ہو گیا، میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ رکھ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، 4-5 احادیث مبارک میں بیان کر رہا ہوں، یہ چاروں پانچوں جو ہیں حسن اتفاق یہ ساری کی ساری یہ ترمذی شریف کی ہیں، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی 2 حدیثیں ہیں جو پہلی ہیں، یعنی مستند کتابوں کے اندر صحیح روایت کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ یہ احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت ہے، اس کی کل 30 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 30۔ وہ جس کی شفاعت کرے گی، وہ جس کی شفاعت کرے گی اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دے گا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ صورت کا نام ہے سورہ ملک۔ یہ پہلی حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف کی اور ترمذی شریف کی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت ہے جس کی آیات مبارکہ ہیں 30۔ کل قیامت کے دن وہ جس کی شفاعت کرے گی اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اللہ رب العزت اس کی کیا فرمائے گا؟ مغفرت فرما دے۔ دوسری حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت مبارکہ ہے، اس کی 30 آیات ہیں، وہ اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ کیسی صورت ہے یہ؟ امتیاز، یہ فضیلت، یہ شان سے سورہ ملک کی ہے، جو اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اور بخشوا کے چھوڑے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مغفرت کروا کے چھوڑے گی، اور وہ صورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سورہ ملک ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ یعنی یہ وہ صورت ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے تکرار کرے گی، ضد کرے گی، اصرار کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول و منظور فرما۔ 2 احادیث مبارکہ ہو گئی۔ تیسری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ جب سفر پہ تھا تو اس نے اپنا خیمہ لاعلمی میں ایسی جگہ پہ لگا لیا کہ جہاں قبر تھی، یعنی کسی کی قبر تھی، بارشیں ہوئی، قبر جو ہے وہ برابر ہو گئی، اسے معلوم نہیں تھا، اس نے وہاں جگہ دیکھی اور خیمہ لگا لیا۔ جب خیمہ لگا کے لیٹنے لگا تو سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی، تو جب اس نے دیکھا کہ زمین میں ایک بندہ بیٹھ کے تو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، تو اس نے پوری سورہ ملک سنی۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، سفر کے دوران میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں یا کتنی حدیث مبارک ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی، عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، مجھے یہ انتہائی پسند ہے کہ سورہ ملک میرے ہر امتی کے دل میں اندر ہو، اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین کے بارے میں بھی فرمائی ہے، وہاں بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا پسند فرما رہے ہیں کہ جو سورہ ملک ہے، میری یہ خواہش، میری یہ تمنا ہے کہ ہر میرے امتی کے قلب کے اندر ہو۔ کیوں ہو؟ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس کا جواب آئے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے، یہ بھی ترمذی شریف کی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ساری زندگی سورہ ملک پڑھتا رہا رات سونے سے پہلے، اس کا اہتمام کرتا رہا، جب وہ قبر میں اترے گا تو قبر میں ایک شخص داخل ہوگا، یعنی فرشتہ داخل ہوگا، وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آئے گا تو پاؤں کہیں گے تجھے کوئی حق نہیں ہے قریب آنے کا، یہ سورہ ملک پڑھتا رہا ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے قریب آنے کا، یہ سورہ ملک پڑھتا رہا ہے۔ پھر وہ شخص جو ہے وہ پیٹ کی طرف، یعنی دھڑ کی طرف سے آئے گا تو یہ پیٹ اور دھڑ بولے گا کہ تجھے کوئی حق نہیں ہے قریب آنے کا، یہ سورہ ملک پڑھتا رہا ہے، یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ شخص، یعنی وہ فرشتہ سر کی طرف سے آئے گا تو سر بولے گا کہ تجھے قریب آنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ساری زندگی سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے،
قبر کی مشکلوں کو آسان کرتی ہے۔ یہ میں نے 5 احادیث مبارکہ مفہوم آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ احادیث مبارکہ آپ نے علماء سے سنی بھی ہوں اور پڑھی بھی ہوں۔ دیکھیں، اب آپ نے پڑھی، آپ نے سنی، آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہو گیا نا کہ آج کے بعد ہم بھی پڑھا کریں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح امت پھنسی ہے، اسی طرح امت پھنسی ہے۔ بعضوں نے احادیث مبارکہ کو بیان کیا، وہ ان صورتوں کے فضائل کو بیان کیا جو حدیث مبارکہ میں آئے تھے، انہوں نے بھی خیانت کی۔ تو باقی جو 99% ہے، بلکہ 99.9% ہے، وہ تو ویسے ہی پھکی بیچ رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی چورن بیچ رہے ہیں۔ من گڑت وظائف تو جھوٹے فضائل، وہ تو سودا ہی جھوٹ کا ہے، سارے کا سارا، وہ تو سودا ہی سارا جھوٹ کا ہے۔ یہ سودا سچ کا ہے، سودا کھرا ہے، لیکن بیچا خیانت کے ساتھ گیا ہے، بیچا خیانت کے ساتھ گیا۔ جس طرح آپ کسی کے پاس گوشت لینے جائیں، وہ گوشت بکرے کا بھی ہو، سارا وہ کام صحیح ہو، چھچڑے بھی اتار دے، صفائی بھی اچھی کر دے، تو وہ 2 شٹانگ 3 شٹانگ یا 1 پاؤ آپ کو کم دے دے، تو خیانت تو ہو گئی نا، خیانت ہو گئی۔ اسی طرح علماء نے، مشائخ نے خیانت کی ہے کہ سورہ ملک کے فضائل بیان کر دیے، یا کسی بھی صورت کے فضائل جو حدیث میں آئے تو وہ بیان کر دیے، پڑھنی مرنی کینجے اے کسے نے نہیں دسیا۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی، آپ نے دوائی جا کے میڈیکل سٹور سے خرید لی، لیکن ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا کہ صبح شام، صبح دوپہر شام، یا صرف رات سونے سے پہلے، یا صبح ناشتے سے پہلے، یا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد لینی مرنی کینجے اے کسے نے نہیں دسیا۔ یہ ہے اصل رونا کہ امت برباد کیوں ہوئی ہے، امت برباد کیوں ہوئی ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ میں بولوں گا، میں طریقہ بتاؤں گا اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ ملک کیسے پڑھتے تھے، اور آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہم سورہ ملک کیسے پڑھتے رہے 5 سورتوں کے اندر، تو ساری کہانی کھل جائے گی کہ نقصان قرآن سے نہیں ہوا، نقصان جہالت کی فیکٹریوں نے پہنچایا ہے، اور نقصان تیری اپنی لا علمی اور تیری جہالت کی وجہ سے ہوا۔ قرآن نے نقصان نہیں دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہم نے دوائی لے لی، دوائی کا طریقہ نہیں لیا۔ ہم نے سورت کے فضائل لے لیے، پڑھنے کا طریقہ نہیں لیا۔ ہم نے کہیں یوٹیوب سے، رسالے سے ذکر لے لیا، ذکر کا طریقہ نہیں لیا۔ آج یہی تو نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں سینہ تان تان کے، لو یہ نواز شافی پیر آ گیا، کہتا مینوں پوچھ کے پڑھو۔ بھائی نہ پڑھو، پہلے نے کہا مینوں پوچھ کے پڑھے، تیری ماں نے کہا مینوں پوچھ کے پڑھے، یا تیرے باپ نے مجھے کون سا پوچھ کے پڑھا ہے؟ تو جو انہوں نے اپنی جھولی میں بیر ڈال لی ہے، تو بھی ڈال لے، تو بھی ڈال لے۔ تو اللہ، اگر ہمارے مشائخ، ہمارے پیر جو ہیں فی زمانہ یہ خیانت نہ کرتے، یہ خود اہل ذکر ہوتے اور عوام کو پوری بات بتاتے، تو آج امت کا نقصان نہ ہوتا۔ آج لوگ یوں جو ہے وہ قرآن پڑھ پڑھ کے برباد نہ ہوتے۔ اب سورہ ملک کے چند فضائل میں نے آپ کو سنائے، آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ آج تک کسی جگہ پہ کسی نے بیان کیا ہو میری طرح، مسجد کے اندر، خانقاہ کے اندر، کسی بازار کے اندر، جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، جہاں اللہ رسول کی بات ہوئی ہو، فضائل بتا کے، اتنی بات بتا کے بات ختم کر دی، کبھی کسی نے بتایا کہ پڑھنی کینجے؟ بس یہ کہہ دیا رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ بھائی یہ دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر ہر بات مکمل ہے، بات ادھوری نہیں ہے، یہ دین ادھورا نہیں ہے۔ کملی والے کی ذات کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، آپ کے فرمان بھی کامل ہیں، مکمل ہیں اور اکمل ہے۔ کملی والے کی بات ادھوری نہیں ہے۔ آج کے زمانے کے پیروں کی باتیں ادھوری تھی، جنہوں نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اللہ والو سنو کہ میرا کملی والا سورت ملک کیسے پڑھتا تھا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے۔ حضرت صاحب جو ہے 5 سورتہ پڑھنے والوں کو لڑتاڑتے ہیں، یا رسالہ پڑھنے والوں کو کھینچتے ہیں، تو بالکل صحیح کھینچ رہے ہیں۔
انہوں نے ہی ہمیں برباد کیا ہے، ان اوراد و وظائف کی کتابوں نے، اور ان کے پیچھے جو پیر تھے یا جو مداری تھے، تیلی تھے، مراسی تھے، جو اس امت کے اوپر پیش پڑے ہوئے تھے، پیشوا تھے، انہوں نے مل کے سب نے جو ہے وہ کھیل کھیلا اور امت کو ایسے بمر کے اندر پھنسا دیا ہے کہ اب کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں، ذمہ داری قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آج تک یعنی حیات، ظاہری حیات مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ آج تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ملک پڑھے بغیر کبھی سوئے نہیں ہیں۔ جتنا بھی عرصہ اس وقت ہو چکا ہوگا سورہ ملک کو نازل ہوئے تو اس بات کو تھوڑا سا آسان کر لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سورہ ملک پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھ لی کہ سورہ ملک پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پر لازم کیا ہوا تھا کہ ہر صورت میں سورہ ملک پڑھتے تھے پھر سوتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ملک کی تلاوت کرتے، آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت کے لیے بستر پہ لیٹ جاتے سورہ ملک پڑھ لیتے، یعنی جب آپ سونے لگتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو یوں اکٹھا کرتے، پھر کچھ پڑھتے، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پھونک مار دیتے، پھر وہ اپنے ہاتھ مبارک سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن پہ پھیر لیتے۔ یہ بات کس نے تمہیں سکھائی ہے؟ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ پھر فرماتی ہیں کہ کیا پڑھتے؟ قل هو اللہ احد۔ کیا پڑھتے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ پھر کیا پڑھتے؟ قل اعوذ برب الناس۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فعل، یہ عمل، یہ وظیفہ 3 بار کرتے، 3 بار کرتے، یعنی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یوں کیا، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی، پڑھ کے پھونک ماری، پھر اما عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنے سر مبارک سے ایسے آگے سے پیچھے کی طرف ایسے کرتے۔ یہ اب کس کا حصار ہو گیا؟ سر کا۔ تو انہوں تو حصار لفظ پتہ کوئی نہیں ہے گا تو پیر پھڑی پھر دے اب رسالہ لے کے 55 روپیہ دا تو ہی بات سمجھ دے ہو گئی پہ ہم پتہ نہیں کیا بلا چیز بن گئی اور ہمارا رسالہ چھاپنے والا پتہ نہیں کیا بلا چیز بن گیا ہوا کہ رسالے میں آیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حدیث میں آیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا نبی کا فرمان آیا ہے، میں نے فرمان کو قیمت اب اہمیت دینی ہے، فرمان کی قیمت لگانی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ مبارک ایسے آگے سے پیچھے کی طرف، پھر اما فرماتی ہیں اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ سر کا حصار، چہرے کا حصار، اس کے بعد بدن کے اگلے حصے پہ یہ ہو گیا اگلے حصے کا حصار، پھر یہ، پھر یہ، پھر اس کے بعد جہاں جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے۔ پھر اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل، یہ فعل 3 بار کرتے، 3 بار کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں عملیات کی دنیا میں بدنی حصار، بدنی حصار۔ اب وہ جو سورہ ملک پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ساری کی ساری انرجی، ہیلنگ انرجی، اس کے جو فیض و برکات اندر گئے ہیں، جو ہی ہم نے قرآن پڑھنا یا قرآن کی تلاوت کو بند کر دیا، فرشتے تو چلے گئے، فرشتے تو چلے گئے۔ یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ جاتے ہیں؟ یہ تو نہیں جاتے نا۔ جن کو قرآن کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، قرآن کے نور کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، قرآن کے انوار و تجلیات کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، اب یہ اس موقع میں رہیں گے کہ قرآن کی تلاوت بند کرے، دنیا کی کوئی بات کرے، غافل ہو تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں۔ میں اب اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ شیطان اپنی چونچ جو ہے، شیطان اپنی چونچ جو ہے بنی آدم کے قلب کے قریب رکھتا ہے، جب انسان غافل ہوتا ہے تو چونچ مار دیتا ہے، وہ چونچ مار دیتا ہے۔ اب یہ جو تلاوت ہم کر رہے تھے، جو رحمان کے فرشتے ہمارے انتظار میں کھڑے تھے، تلاوت لے لے کر جا رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، تلاوت ختم ہو گئی، یہ تو چلے گئے واپس۔
یہ اب اس طاق میں ہے کہ اس وقت تو ہم اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، تو اب یہ چلے گئے ہیں، اب ہم ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، اب وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اب ہم نے بے وقوفی کیا کی کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آدھی بات لی، آدھی بات نہیں لی۔ ہم نے سورہ ملک پڑھ لی لیکن اپنا حصار نہیں کیا۔ اب جب حصار نہیں کیا تو یہ جو شیاطین موجود تھے یہ ساری رات پھر ہمیں نقصان پہنچاتے رہے، ساری رات ہمیں نقصان پہنچاتے رہے۔ وہ وہاں کھڑے ہو کے سورہ ملک کی کاٹ کرتے رہے۔ رات پڑھی سورہ ملک، رات کیا اللہ کا ذکر، رات کی تسبیحات، لیکن حصار کیے بغیر جب سو گئے صبح فجر پہ اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت صاحب میں سارا دن ذکر کرتا ہوں، حضرت صاحب میں سارا دن تسبیحات کرتی ہوں، فجر کی نماز میرے سے نہیں پڑھی جاتی۔ جب آپ نے اپنے گھر کا تالا ہی نہیں لگایا، اب سارا خزانہ صندوق کھول کے سورہ ملک کیسا خزانہ ہے جو اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو بخش، میں اس کی شفاعت کر رہی ہوں، اس کے انوار و تجلیات کے کیا کہنے۔ تو وہ کھلی پڑھ کے وہ خزانہ کھلا چھوڑ کے، صندوق کھلا چھوڑ کے، گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کے، بینک کا دروازہ کھلا چھوڑ کے چوکیدار سو گیا۔ تو بینک نہیں لٹنا تھا تو اور کیا ہونا تھا۔ سورہ ملک پڑھ کے اتنی کمائی رات سونے سے پہلے کر کے، 1313 حروف پڑھ کے، اور ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں کم از کم، اور اللہ 700 تک بڑھائے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ 1000 تک بڑھائے گا، اور 1000 کو جب 10 سے ضرب دو گے، جب رمضان المبارک میں قرآن پڑھو گے تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 ہزار نیکیاں ملیں گی۔ تو تم نے کتنے حروف پڑھے ہیں؟ 1313۔ بسم اللہ شریف علیحدہ، اعوذ باللہ علیحدہ، اس کے حروف علیحدہ، یہ سارے تو نے پڑھ کے اتنی کمائی کر کے کھلی چھڈ کے سو گیا، کھلی چھڈ کے سو گیا۔ تجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا میں نے اتنا کمایا ہے، میں نے اسے سنبھالنا ہے، میں نے اسے سنبھالنا ہے۔ اللہ، آج تو میں نے محض بات کی ہے سورہ ملک کی۔ جنہوں نے 5 سورتیں پڑھا انہوں نے رات ساتھ سورہ سجدہ بھی پڑھی، کسی نے سورہ فتح بھی پڑھی، کسی نے ساتھ سورہ رحمان بھی پڑھی، کسی نے ساتھ سورہ واقعہ بھی پڑھی، کسی نے ساتھ سورہ یاسین پڑھی، بچ کوئی اور بھی ٹوچے لایا نال، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا۔ تو میں تو آج صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں، بار بار سورہ ملک، سورہ ملک، سورہ ملک۔ سورہ ملک کی کمائی اتنی ہے کہ ساری امت کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ سورہ ملک اگر میری تیری پڑھی قبول ہو جائے تو یہ ساری امت کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنی بڑی کمائی، تو تالا لگائے بغیر سو گیا، تو حصار کیے بغیر سو گیا، تو تجھے یہ چھوڑیں گے؟ کیوں؟ جب تک تو تلاوت کر رہا تھا رحمان کے فرشتے موجود تھے، رحمان کے فرشتے موجود تھے۔ دوسری بات، کسی علمی کتابی کے ذہن میں یہ بات آئے، کسی علمی کتابی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، حضرت صاحب جب بندہ رات کو سوتا ہے ذکر کر کے تو فرشتے حفاظت نہیں کرتے؟ فرشتے حفاظت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ تو نے اللہ سے حفاظت مانگی تھی؟ کتھے جاواں تھے منجی کتھے ڈاواں؟ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ تو نے اللہ سے حفاظت مانگی تھی، تو نے سیکیورٹی مانگی تھی۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے سیکیورٹی مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے سیکیورٹی مانگتے ہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بغیر شروع کریں گے، پھر تسی جانو تو شیطان جانے، اللہ تو درمیان میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ سے آپ نے سیکیورٹی مانگی نہیں ہے۔ تو جب تو رات کو اتنی کمائی کر کے سونے لگا تو نے اللہ سے سیکیورٹی مانگی تھی کہ یا اللہ میں نے اتنی کمائی کی ہے، مجھے محافظ بھی عطا کر دے۔ جب تو حصار کرتا تو محافظ آ جاتے۔ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا، ایک فرشتہ تیرے سرہانے جو ہے حفاظت کے لیے کھڑا رہتا، تیری بھی حفاظت کرتا، تیرے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرتا، اور تیرے ہمسایوں کی بھی حفاظت کرتا۔ تو نے یہ مانگی، تو نے آخری 4 کل پڑھے یا 3 کل پڑھے یا سورۃ فاتحہ پڑھی، جو رات کے عملیات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمائے ہیں، تو نے وہ کیے، اور ان کے ذریعے تو نے مدد مانگی نہیں مانگی؟
تو نے مدد ہی نہیں مانگی. تو نے تو سورہ ملک پڑھی, محض قرآن کی تلاوت کی, قرآن کو بند کیا یا سونے کی دعا پڑھی تو الٹا ہو کے سو گیا. تو نے جب حفاظت کا نظام اپنا متحرک نہیں کیا, تو یہ جو شیطانیت کا نظام تھا, جب تو سو گیا, اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا, پھر یہ تیرے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی ڈالتا رہا ڈالتا رہا ڈالتا رہا. جوں تو وظائف اپنے گھر میں شرائط کے بغیر کرتا رہا, شیاطین کی تعداد بڑھتی گئی. پھر جس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں اس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں وہاں بے برکتی ہوتی ہے. جس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں ان گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں. جس گھر کے اندر شیاطین ہوتے ہیں وہاں اولاد نافرمان ہوتی ہیں. جس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں وہاں جو کام کرو گے ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, سیدھیاں مارو گے تو الٹیاں ہو جائیں گی. یہ پھر شافی کی 4 باتیں تیرے سامنے آئیں گی. 4 باتیں کہتا ہوں نا, رزق کی بے برکتی, رزق کی تنگی ہوگی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, بیماریاں ہوں گی, اور کیا ہوگا, ذلت. تو میں نے کیا بتایا ہے کہ جس گھر میں شرائط کے بغیر وظائف کرتے جاؤ گے ثواب ملتا جائے گا. ہماری بات ثواب نہیں ہے, ہماری بات تو اصلاح کی ہے. ثواب ملتا جائے گا, لیکن تیری دنیا اجڑتی جائے گی. جب تک تو اللہ کی حفاظت کا نظام اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے گا, تجھے قرآن سے نفع نہیں ہوگا, تجھے اللہ کے ذکر سے نفع نہیں ہوگا. ہاں تو نے محنت کی ہے, اللہ جو ہے اس پہ ثواب دے دے, اور دے گا بھی انشاءاللہ, دے گا بھی. لیکن یہ دیکھ کہ تو نے اپنی لا علمی میں اپنی جنت یا اپنی آخرت بناتے بناتے کتنوں کی قبریں جو ہے وہ ویران کر دی, کتنوں کی قبروں کے اندر آگ بھر دی. اگر میری لاپرواہی کی وجہ سے میرا بیٹا نشئی بن جاتا ہے, میرا بیٹا قاتل بن جاتا ہے, وہ جو ظلم ڈھا کے قبر میں اترے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے. جن گھروں کے اندر وظائف شرائط کے بغیر پڑے گئے ہیں, مریض بستر مرگ پہ پڑے ہیں, نہ وہ نماز کے ہیں, نہ روزہ حج زکات کے ہیں, نہ دنیا کے ہیں, نہ آخرت کے ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جن گھروں کے اندر وظائف شرائط کے بغیر پڑے گئے ہیں, ہر گھر کے اندر آپ کو ایک آوارہ لچا لفنگا ملے گا, بدماش ملے گا, قاتل ملے گا, نشئی ملے گا, سود خور ملے گا. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اللہ بولو, یہ میں نے پھر کیسی آخرت بنائی کہ اگر میں نے آخرت بنا بھی لی اور اللہ مجھے آخرت دے بھی دیتا ہے تو میں نے اتنی زندگیاں برباد کر کے اپنی آخرت بنائی. یہ میں نے کیا بنائی ہے؟ تو اللہ بولو, جوں اب امت کو شعور آ رہا ہے, اب جن کو الحمدللہ اللہ ہدایت دے رہا ہے انہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. تو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جو نقطہ کھولا ہے, آپ کے سورہ ملک, سورہ واقعہ, سورہ رحمان, سورہ یاسین, سورہ فتح, سورہ محمد یا کوئی اور آپ پڑھتے تھے, اس کے پڑھنے کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی, شرائط نہیں تھی. آپ کو کسی نے یہ بات سمجھائی نہیں تھی کہ سورہ ملک جب روزانہ پڑھو گے, وہ تلاوت کی نیت سے بھی پڑھو گے تب بھی وہ وظیفہ بن جائے گا. سورہ یاسین روزانہ خیر و برکت کے لیے پڑھو گے وہ وظیفہ بن جائے گا. سورہ واقعہ جب روزانہ پڑھو گے وہ وظیفہ بن جائے گا. تو جب وظیفہ بن جائے گا تو پھر وظیفے کی شرائط بھی لاگو ہوں گی. پھر جب وظیفہ بن جائے گا پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ اگر سورہ ملک پڑھ لی ہے, ایک وظیفہ کر لیا ہے, تب دوسرا نہیں کر سکتے. اگلی غلطی ہم نے یہ کر لی, ساڑیاں ماما نے کی کیتا, لیلن دا دوپٹہ تے شنیل دی رضائی لے کے ادائی نا ذرا 5 صورتاں جرا ادھروں شروع ہوئیاں تے ادھر چلیاں گئیاں, ادھروں شروع ہوئیاں تے ادھر چلیاں گئیاں. تو اولاد کدھر گئی؟ کوئی ادھر اڑ گئی تو کوئی ادھر اڑ گئی. تو پھر موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہی ہیں, میری اولاد پتہ نہیں کتے تے چلی گئی ہے, میں تو کدی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے گا. رات تو اتنے ڈنڈے مار کے سوئی ہے, وہ اس گھر میں کیسے ٹکے گی؟ جس گھر کے اندر اتنی نیگیٹو انرجی آئے گی, یا اللہ کی طرف سے قرآن پڑھا گیا ہے, شرائط کے بغیر وظائف کی ہے, اتنا جلال آیا ہے, اس گھر میں کسی کا رہنے کو دل کرے گا؟ یہی کام ہماری جو جوان بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, انہوں نے کیا. پہلے سسرال کو ناتھ ڈالنے کے لیے, پہلے ساس کو قابو کرنے کے لیے, نندوں کو قابو کرنے کے لیے, اس سے پہلے اپنا رشتہ کروانے کے لیے, پھر بعد میں سسرال کو قابو کرنے کے لیے, اس کے بعد خامند جو ہے اس کو دم چھلا بنانے کے لیے وظائف پہ وظائف کیے. پھر کی ہویا؟ ککھوں ہولیاں ہو گئیاں.
اب درد چینل پہ جواب دینے کے لیے بیٹھتا ہوں، اگر 50 سوال آئے ہوئے ہیں تو 45 سوال یہی ہوتے ہیں کہ شوہر منہ نہیں لگاتا، شوہر منہ نہیں لگاتا، شوہر منہ نہیں لگاتا، شوہر خرچہ نہیں دیتا، وہ باہر منہ مارتا ہے۔ بھائی یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب وظائف کرو گے شرائط کے بغیر سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو ہم نے یوں اللہ والوں گھروں کے گھر جو اجاڑے ہیں، ہم نے قرآن در مصطفیٰ سے لے لیا، ہم نے قرآن در مصطفیٰ سے لے لیا، ہم نے رمضان در مصطفیٰ سے لے لیا۔ تو در مصطفیٰ سے رمضان لیا ہے تو رمضان کی شرائط بھی در مصطفیٰ سے ملے گی کہ روزہ کیسے رکھنا ہے اور روزہ کیسے کھولنا ہے، کن باتوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کن باتوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یا کن باتوں کی وجہ سے مجھے روزے کے اندر رعایت ملے گی۔ شرائط کہاں سے ملیں گی؟ مدینے سے۔ شرائط کہاں سے ملیں گی؟ در مصطفیٰ سے۔ رمضان کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ سے۔ نماز کہاں سے ملی ہے؟ تو شرائط کون دے گا؟ تو جب آپ نے وظائف پڑھے، ذکر اذکار کیا، تو ذکر کہاں سے ملا ہے؟ تو کتے کھلو کے پوچھیا جے کہ یہ شرطاں کی ہے گیا نے۔ نماز کے بارے میں تو آپ فوراً کہتے ہیں وہ جی میں فلاں مسجد میں نماز پڑھا تھا تو امام صاحب جب سجدے میں گئے ان کے پاؤں اٹھ گئے، حضرت صاحب کی ساری نماز ہو گئی ہے۔ پوچھتے ہو نا کہ ہماری نماز ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ذکر کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا کیا، کب کیا، کیسے کیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیسے کیا، بعد میں آنے والوں نے کیسے کیا۔ تو جب یہ باتیں پوچھتے تو درمیان میں کوئی اللہ والا ہوتا؟ جب اللہ والا ہوتا تو گمراہ نہ ہوتے۔ ہم نے شریعت کے معاملے میں درمیان میں امام کو ڈالا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آج امت الحمدللہ ٹھوک بجا کر چل رہی ہے، اور ان کے بعد ہم نے اپنے علماء کو ڈالا ہے، تو شریعت کے معاملے میں ہم گمراہ نہیں ہو رہے۔ تو طریقت کے معاملے میں درمیان میں جب کوئی امام نہیں ہوگا، جنید بغدادی نہیں ہوگا، جامی نہیں ہوگا، غزالی نہیں ہوگا، رومی نہیں ہوگا، بابا فرید نہیں ہوگا، اور شیخ الاسلام نہیں ہوگا، یا پھر میرا برکت نہیں ہوگا، تو پھر برکت نہیں ہونے لگی، پھر برکت نہیں ہونے لگی۔ ہن مقدی مقادہ جنہوں نے شریعت کے معاملے میں اماموں کو نکالا، غیر مقلدین ہو گئے، ان کے زندگیوں میں جا کر دیکھو، ان کی زندگیاں بدبودار ہو گئی ہیں، ان کی زندگیاں بدبودار ہو گئی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اللہ رسول کو نہیں نکالا، انہوں نے ائمہ کو نکالا ہے کہ ہم اتنا مانیں گے، اتنا کریں گے جتنا ہماری سمجھ میں آئے گا۔ ان کی زندگیاں بدبودار ہو گئی ہیں۔ آج مفتی اعظم سعودیہ میڈیا پہ آ کے، سٹریم میڈیا پہ آ کے کرلا رہا تھا ہم بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ 150 سال، پونے 200 سال کے بعد ملال ہوا ہے، ان کو اعتراف جرم کر رہا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے امت کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا کہ ہم نے ائمہ کو درمیان میں سے نکال دیا۔ تو جنہوں نے ائمہ کو درمیان میں سے نکال دیا، پھر وہ کیا بن گئے؟ میں ہوں علمی کتابی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں ہوں علمی کتابی، اگے وہ جو بول رہا ہے وہ سمجھ جاؤ، پھر وہی بنو گے، پھر وہی کچھ بنو گے۔ پھر تو جنہوں نے درمیان میں ائمہ کو رکھا، ائمہ اربعہ کو رکھا، اور بعد میں موجودہ جو حالات ہیں ان کے اندر جہاں جہاں بھی عالم دین دستیاب تھا وہ گمراہ ہوئے۔ کیا ہے؟ پاؤں اٹھ گیا، حضرت صاحب میں نے فلاں مسجد میں نماز پڑھی تو امام کے پاؤں اٹھ گیا، کیا میری نماز ہو گئی؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ علماء نے محنت کی ہوئی ہے، لوگوں کو شعور ہے۔ تو طریقت کے اندر کیا ہوا؟ اللہ اللہ ہی کرنی ہے، سانو کی پوچھن دی لوڑ پئی ہے، بھائی نماز ہی پڑھنی ہے، سانو پوچھن دی کی لوڑ پئی ہے؟ وضو تو بغیر پڑھ لئیے یا وضو دے نال پڑھ لئیے، سویرے پڑھ لئیے یا رات نو پڑھ لئیے۔ تو علماء نے محنت کی ہے، ہم ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ گناہ، ہمیں شعور ہے۔ بے نہیں اللہ والو، روحانیت کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں اگر ہم درمیان میں اماموں کو، اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو، مشائخ کو نہ نکال دے، تو ڈائریکٹ تارے کنڈے نہ ڈال دے، تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ ہماری مائی بابوں نے کیا کیا کہ 55 دا رسالہ لے آئے تے بابے سیڈ دے ہو جان، ہن 5500 وظیفہ ہے، میں جانا تے میرا رب جانے، تے پڑھو تے مرو۔ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ پڑھو تے مرو۔ ہم تو کہتے ہیں دن رات پڑھو تے انے واہ پڑھو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی ہمارا ہے میگزین جو بند ہو جائے گا، یا ہمارا رسالہ ہمارا بند ہو جائے گا، یا ہمیں کوئی ڈر ہے بند ہو جائے گا؟ جب ہماری ایک چیز ہی کوئی نہیں۔ تو شافی تو پہلے ہی کہندا ہے ٹگی نہ وچھی تو طبیعت بڑی اچھی۔
ہم تو صرف آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جیسے شریعت کے معاملے میں آئمہ کو نکالو گے برباد ہو جاؤ گے. جس گھر کے اندر اولاد اپنے ماں باپ کو بائی پاس کرے گی, ماں باپ کو نکالے گی, وہ گھر برباد ہو جائے گا. تو جو آئمہ ہیں ہمارے مائی باپ ہیں, وہ ہمارے مائی باپ ہیں. ایسے روحانیت کی دنیا میں جو اولیاء اللہ مشائخ ہیں وہ ہمارے مائی باپ ہیں. جب ان کو ہم درمیان میں سے نکالیں گے پھر رجت کا شکار ہو جائیں گے, روحانی امراض کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ سارا مضمون رجت کے حوالے سے بھی جو غلط فہمیاں تھی لوگوں کو کہ جی ہم نے قرآن پڑھا, ہمیں قرآن سے نقصان کیوں ہو گیا, ہر اس بات کا جواب تو ہمیں ملنا چاہیے. تو میں نے اپنے تائیں پوری کوشش کی آپ حضرات کو سورہ ملک کی ایک مثال دے کے سمجھانے کی. تو آپ حضرات نے آج کے بعد اگر سورہ ملک پڑھنی ہے, آپ کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت اور برکت والی سورہ ملک ہے, تو ہم بھی پڑھا کریں گے. تو جس طرح پھر میں نے سارا طریقہ سمجھایا ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا, پھر آپ سورہ ملک پڑھیں, دیکھ کر پڑھیں, اگر زبانی آتی ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ سورت ہر امتی کے قلب کے اندر ہو, سینے کے اندر ہو, تو اس کو زبانی بھی یاد کریں. اگر ایک آیت مبارکہ بھی روزانہ یاد کریں گے, کتنی؟ ایک, تو ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ آپ کو ازبر ہو جائے گی, حفظ ہو جائے گی. تو پھر کیا کریں گے؟ پہلی شرط کیا ہوگی؟ باوضو. دوسری شرط کیا ہوگی؟ پہلے سورہ ملک پڑھیں گے. تیسری شرط کیا ہوگی؟ کہ حصار کر کے سوئیں گے, اللہ سے مدد مانگ کر سوئیں گے, تاکہ جب آپ حصار کر لیں, جب حصار کر لیں گے, وہ جتنا بھی رب کا جلال ہوگا, قرآن کا جمال ہوگا, وہ سارا کا سارا حصار کے اندر آپ کی ذات تک مقید رہے گا, وہ ادھر ادھر باہر نہیں جائے گا, نقصان دوسروں کو نہیں پہنچے گا. اسی طرح شیاطین ہیں, جب آپ سو جائیں گے وہ رات کو آپ کے اوپر کوئی وار نہیں کر سکیں گے. جو حصار ہو گیا ہوا ہے اس کو توڑ نہیں سکیں گے. جو مرضی کرتے رہیں, جلیں مریں, قیامت تک کھڑے رہیں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ پڑھ کے سارا کچھ کرا کے خزانہ کھولے کا کھلا رکھ کے سو جاؤ گے, اللہ والوں پہ صبح پھر قسمت والے کو ملتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں ساری باتوں کے بعد, تو انشاءاللہ میری ماؤں بہنوں کو بھی خاص طور پر, کیونکہ میری آج جو توجہ ہے وہ خواتین ہے, جو خواتین ہی زیادہ 5 سورتیں پڑھنے والی ہیں, مرد حضرات 2, 4, 5% ہیں. سیب کتنا اچھا پھل ہے, سیب کتنا اچھا پھل ہے. مہمان آنا ہے 3 گھنٹے کے بعد, 4 گھنٹے کے بعد, آپ سیب کا چھلکا اتار کے اس کی پھانگیں بنا کے ٹکڑے کر کے اس کے رکھ دیں. جب 5 گھنٹے کے بعد مہمان آئے, کیا وہ سیب پیش کرنے والا رہ جائے گا؟ ساریاں گلاں سمجھ آندے ہے, تسی گندم کھادی ہے, چلے نہیں تسی ہے گئے, پر تواڈے پیشواواں نے تانوں چلیا کر چھڑیا ہے. دیکھیں میں نے بات کی, مجھے بولنے نہیں دیا, فوراً سر مارے ہیں کہ مہمان کے آگے رکھنے کے قابل نہیں ہے. تو کی ہو گیا, انہوں بلی منہ مار گئی ہے, کیا ہو گیا اس کو؟ اس کی غذائیت کم ہو گئی ہے, کیا ہو گیا اس کو؟ صرف چھلکا ہی اترا ہے نا. تو آپ نے فوراً سر مارا, نہیں جی اندروں آواز آ رہی ہے, دیکھیں ہنسرے کالا بھی ہو جاتا جی کہ مہمان کے سامنے رکھنے والا ہے. اسی طرح مہمان آ رہا ہے گھنٹے بعد, اب کیلے کے چھلکے اتار کے رکھ دیں گے کہ بھائی اس نے بھی تو اتار کے کھانے ہیں, اگر میں نے اتار دیا, میں نے تو اس کو آسانی دی ہے, تو کیا وہ کیلا پیش کرنے والا رہ جائے گا؟ اللہ والو ساری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ حصار کے بغیر کچھ نہیں ہے. اس کیلے کا چھلکا وہ حصار ہے, اس سیب کا چھلکا اس کا حصار ہے, وہ حصار ہے. آپ نے تو سمجھا کہ ڈرائی فروٹ ہی ہے گئے, بس یہ ذکر اذکار ڈرائی فروٹ ہی ہے. بادام توڑ کے, اخروٹ توڑ کے سارے ڈبے چ پا لو, تو بس پولے پولے منہ چ پائی جا ہوا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو آپ نے توڑنے سے پہلے نہیں سوچا اس کے اوپر چھلکا تھا, پھر توڑ کے کس میں ڈالے ہیں؟ جیب میں رکھے ہیں, ڈبے میں رکھے ہیں, تو دوبارہ چھلکا بن گیا. تو کیا قرآن کو اگر کھلا پڑھ لیا ہے تو رات کو اس جلال کو, اس جمال کو سمیٹ کے سوئے, حصار کر کے سوئے؟ نہیں سوئے. حالانکہ وہ ڈرائی فروٹ بھی تھا تو چھلکے میں تھا, چھلکا اتار دیا, پھر ڈبے میں چلا گیا, پھر دوبارہ حصار کے اندر چلا گیا. ساری باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں, لیکن روحانیت سمجھ نہیں آتی. بس پڑھا, یہاں 5 سورتیں پڑھ کے ساڑھے ٹی وی ہے, ٹی وی کے اوپر رکھ دیا, ٹی وی کے اوپر رکھ دیا. اسی ٹی وی کے اندر زمانے کی بے حیائی دیکھی جا رہی ہے, اور ٹی وی کے شیلف کے اوپر رکھ دیا. اگر بیڈ ہے تو اس کی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا. خواتین ہیں اور انہوں نے اپنے ہینڈ پرس کے اندر رکھ دیا. نہ ادب ہے نہ شرائط ہیں, تو اللہ والو تباہی نہ آتی تو اور کیا ہوتا. تو آپ نے آج کے بعد اگر سورہ ملک پڑھنی ہے تو سورہ ملک کا کیا ہے کہ آپ یا تو پہلے حصار کر لیں,
یا بعد میں حصار کر لیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. پہلے حصار کر لیں یا بعد میں حصار کر لیں. پہلے حصار کر لیا ہے، بیٹھ کے اپنا سارا کر لیں، پھر پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ بعد میں حصار کر دیں، آپ کہتے ہیں بھائی میری آنکھ نہیں لگتی، ابھی مجھے نیند ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے حصار کر لو. یہ نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے آپ سو جو تو حصار رہ جائے، تو تباہی پھر دوبارہ آ جائے گی. اس لیے میں بھروسہ نہیں کر رہا، میں ترتیب آپ کو یہی دے رہا ہوں کہ آپ پہلے حصار کرو. ہم صحابہ نہیں ہیں، ہم صحابہ نہیں ہیں، ہم تابعی نہیں ہیں، ہم تبع تابعین میں سے نہیں ہیں. ہم بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں بدنی طور پہ بھی ایمانی طور پہ. تو پہلے حصار کرو، اس کے بعد سورہ ملک اگر زبانی پڑھنی تو پڑھتے پڑھتے سو جو، اگر دیکھ کے پڑھنی ہے تو دیکھ کے پڑھ کے پھر آپ سو جو، اور دعا پڑھو اور دائیں کروٹ سو جو. حصار پہلے کر لو اور اس کے بعد سورہ ملک پڑھ لو. رتی برابر بھی قیامت تک آپ کو نقصان ہو جائے شافی ذمہ دار ہے. دوسری شرط کیا ہوگی؟ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سورہ ملک بھی آپ پڑھے ساتھ سورہ محمد بھی پڑھ لے، یہ نہیں ہو سکتا سورہ ملک بھی پڑھے سورہ مزمل بھی پڑھ لے. اگر ایسا کرو گے پھر بانگیں نہیں دینی، پھر کھایا ہے تو پچانا بھی ہے. میں نے کیا کہا کہ تم صحابہ نہیں ہو، اتنا کرو جتنا پچا سکتے ہو. صحابہ نے آخرت کے لیے پڑھا، جو کیا آخرت کے لیے کرا. تم جو پڑھتے ہو دنیا کے لیے پڑھتے ہو کہ میرے بچوں کی نوکریاں لگ جائیں، بچوں کا روزگار ہو جائے، شادیاں ہو جائے، کاروبار ہو جائے وغیرہ وغیرہ. آپ جتنی عبادت کرتے ہو دنیا کے لیے کرتے ہو. جب حد سے زیادہ آپ یہ وظائف کرو گے تو آخرت تو ہو سکتا ہے بن جائے، دنیا نہیں ملتی، جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ساری دنیا اب چیخ رہی ہے جن لوگوں کو الحمدللہ شعور آ رہا ہے. اس لیے ایک وقت کے اندر ایک ہی وظیفہ ہوگا. چاہے سورہ واقعہ کو وظیفہ بنا لو، جن کی غربت کا مسئلہ ہے، تنگ دستی کا مسئلہ ہے. کوئی آخرت کے لیے چاہتا ہے تو وہ سورہ ملک کو وظیفہ بنا لے، اور کوئی خیر و برکت کے لیے سارا کچھ ہی چاہتا ہے آل ان ون. تو میں بیان کیا ہے، اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ پبلک ہو گیا، ایک پارٹ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں الیکشنز کے بعد پبلک ہو جائے گا. وہ سورہ یاسین رات کو پڑھ لیا کرو، آپ کو حفاظت بھی ملے گی، آپ کو خیر و برکت بھی ملے گی، اللہ کا قرب اور معرفت بھی ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. وہ تمام وظائف کا سردار ہے، ایک کو پکڑ لو. اب یہ نہیں کر سکتے کہ سورہ یاسین بھی پڑھ لی، سورہ ملک بھی پڑھ لی، پھر سورہ رحمان بھی پڑھ لی. بھائی آپ پڑھو، پھر بانگاں نہیں دینیاں، پھر پڑھا ہے تو بچانا بھی ہے. نہیں تو آج کے دور میں ہم کمزور ہیں، ایک وظیفہ کرو، سورہ ملک پڑھو، باقی قرآن کی تلاوت کرو، ترتیب کے ساتھ ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو. بس روزانہ 2 رکوع 4 رکوع 6 رکوع، جتنی آسانی ما تیسر من القرآن، جتنی آسانی ہوتی اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اتنا قرآن پڑھو، صبح کو پڑھو، رات کو پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، سنتوں کے فرضوں کے درمیان پڑھو، ہر طرح اجازت ہے، جب مرضی پڑھو. آپ سمجھ آ گئی؟ باقی سارا دن کیا ہے، کملی والے پہ درود پڑھو، ایک تسبیح رات سونے سے پہلے استغفار کی کرو، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش، اور 5 نمازوں کے بعد خضری عمل کا حصار کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی ورد وظیفہ نہیں چلے گا. اگر سورہ ملک کو وظیفہ بنا لیا ہے پھر کوئی وظیفہ نہیں چلے گا، نہ کسی آیت کا وظیفہ تو نہ کسی سورت کا وظیفہ. بس اللہ سے یہ استقامت مانگو کہ یا اللہ سورہ ملک سے ہی میرے مسئلے حل کر دے. تو آج میں نے جتنا بیان پہلی نشست میں کیا ہے یہ محض اتنا ہے کہ سورہ ملک سنت طریقے سے کیسے پڑھی جاتی ہے، اور آخرت بنانے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، قبر کے عذاب سے نجات کے لیے کیسے پڑھی جاتی ہے. آج میں نے بات اتنی کی ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھے تو ہم اگلی نشست میں بات کریں گے کہ پہلے سورت جو ملک ہے اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں مزید کیا آئی ہے، پھر اس کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اس کی جو آیات ہیں اس کی زکوٰۃ کیسے ہوگی، اس کے حروف کی زکوٰۃ کیسے ہوگی، اس کے عامل کیسے بننا ہے، اور سورہ ملک سے رشتوں کی بندش کیسے توڑنی ہے، رزق کی بندش کیسے کھولنی ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے، جادو ٹونے کا علاج کیسے کرنا ہے، ڈپریشن ہے، سائیکو جو ایشوز ہیں، بیماریاں ہیں نفسیاتی، ان کا علاج کیسے کرنا ہے، بدن کے اندر سے جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو کیسے نکالنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر آئیں گی جو سورہ ملک پہ ہوگا. دونوں بیانات سننے کے بعد اگر آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی رغبت، آپ کا پیار ہو جائے، تو آپ بس پھر اس وظیفے کو پکڑ لو اور اللہ سے توفیق مانگتے جاؤ، یا اللہ ایک پکڑ لیا، اب مجھے تا دم موت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. 1% بھی رجت ہو جائے شافی ذمہ دار ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے، شرائط پوری آج کے دور میں نہیں کر سکتے، میں بارہا کیا کہتا ہوں کہ 5 کام کرو بس، اور ساتھ قرآن کی تلاوت کرو،
آرام سے ٹھنڈی ٹھنڈی زندگی گزارو. اور اگر کہتے ہو کہ ہمارے پاس وقت ہے, ہمیں شوق ہے, تو پھر شوق کا کیا ہوتا ہے؟ ریٹ ہوتا ہے. شوق کی قیمت ہوتی ہے, وہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی, پھر شرائط پوری کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہے کل کے بیان میں آئیں گی. پہلے یہ بیان آپ نے سن لیا, سوشل میڈیا والے بھی سن لیں گے. استخارہ کر لیں, کسی نجومی کو حساب لگانا ہے, ہاتھ بہانا ہے, کوئی علم الاعداد والے نے فون کرنا ہے, 100 بندوں کے رفڑ ہوتے ہیں نا, یا گھر کوئی پنچایت بانی ہے, بڑے چھوٹے نہ مشورہ کرنا ہے, رسالے والے نے پوچھنا ہے, کتاب والے نے پوچھنا ہے. تو آج آپ کے پاس وقت ہے, اسے پوچھ لیں. کل انشاءاللہ اگلا حصہ اس بیان کا آ جائے گا, پھر اس دونوں بیانات آپ کے سامنے ہوں گے. جو بات آپ کو سمجھ آئے, اگر شافعی کی بات سمجھ آ جائے تو شافعی کی بات پہ عمل کر لینا, دنیا کا انشاءاللہ بھی بھلا ہوگا اور آخرت کا بھی بھلا ہوگا. اور اگر میری بات سمجھ نہ آئے تو سودا ساڈا سچ دا, تھرمس ساڈا کچ دا, بس لوہے دی تو کلفی کھوئے دی. تو سودا ہم نے بیچنا ڈٹ کے, تینوں پیر بڑے تو سانوں مرید بڑے, تجھے چینل بڑے تو سانوں سبسکرائبر بڑے. تو ٹینشن نہیں لینی, زندگی سکون.com رکھنی ہے. جہاں تو جانا چاہتا ہے, دوڑنا چاہتا ہے, زمین بھی ساری تیرے پاس ہے, دنیا کی گھوڑا بھی تیرے پاس ہے, دوڑا لے. شافعی کا وقت قیامت تک ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو, محنت کو قبول و منظور فرمائے. جو ہماری خطائیں ذکر اذکار اور عاد و وظائف کرنے کے دوران ہوئی, ان سے ہمارے گھر اجڑے, ہماری نسلیں اجڑیں, ہمارے پیارے جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے قبروں میں اتر گئے, لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے. جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ ہمیں پیار بھری محبت بھری دعائیں بیچتے ہیں, ہماری دعاؤں کو بھی, ہماری التجاؤں کو بھی, ہماری درخواستوں کو بھی اللہ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, تلاش چینل کی کمیونٹی کے ذریعے, آفیشیل نمبر واٹس ایپ ہے ان پہ دعاؤں کے لیے عرض کرتے رہتے ہیں, اللہ ان کو سکھ والی, عافیت والی, سلامتی والی زندگیاں عطا فرمائے. جو دکھی ہیں ان کے اللہ دکھ دور عطا فرمائے, اور جو ان کی تمنائیں آرزویں اللہ بن مانگے ان کی جولیاں بھر دے. اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اللہ تو غائب کے خزانوں سے ہماری ضرورتیں پوری فرما. اور ہمیں اس خدمت کے لیے, اس محنت کے لیے قبول و منظور فرما, ہماری نسلوں کو قبول و منظور فرما. سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے فیضان سے یا اللہ ساری امت کو فیضیاب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی